حجاب کا مسئلہ ملک گیر سطح پر موضوع بحث ہے، بلکہ عالمی سطح پر اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، بات چل رہی ہے۔ گزشتہ 2 جمعہ سے میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حجاب کیا ہے۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، حجاب کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ حجاب کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت گزشتہ جمعہ میں نے تلاوت کی تھی، بتایا تھا۔ آج سورہ نور کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حجاب کا، پردے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں تو خیر اللہ نے حکم دیا ہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو قرآن سے ناواقف ہیں یا اسلام سے ناواقف ہیں اور ان کو اعتراض کرنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہاں حجاب کے بارے میں ہے، دکھاؤ۔ اور جب دکھایا جاتا ہے تو ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اصل میں ان کو سمجھنا ہی نہیں ہے، ورنہ قرآن میں صاف صاف پردے کے بارے میں آیتیں موجود ہیں۔ اسلام کے احکام میں سے ہے، قرآن میں ہے۔ اور حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو احادیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں جو پردے کے بارے میں ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اور حضرت میمونہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، حضرت ام سلمہ بھی، حضرت میمونہ بھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں، اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں۔ اتنے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لا رہے ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں، نابینا ہیں۔ مسجد نبوی کے مؤذن مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت بلال حبشی پہلے مؤذن تھے اور ان کی زبان پہ لکنت تھی، تو نتیجہ یہ تھا کہ ان کو معطل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے آ رہے ہیں۔ پھر میں نے سوچا یہ تو نابینا ہیں، یہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں، اور میں نے کہا نا پردے کی آیت اور پردے کا حکم سن 5 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 5ویں سال، جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تھا، اس موقع پر پردے کی آیت نازل ہو گئی تھی۔ تو دیکھا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن ہم دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو نابینا ہیں، یہ تو دیکھتے نہیں، ان سے پردے کا سوال کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو تم دونوں پردے میں جاؤ، یا تم اٹھ کے پردے میں کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے نا عبداللہ ابن ام مکتوم، اور جب نابینا ہیں تو ان سے پردے کا کیا مطلب؟ وہ تو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا ہیں، تم دونوں تو نابینا نہیں ہو نا، چلو اٹھو پردے کے اندر جاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا۔ اب علماء نے یہاں لکھا ہے، غور کریں آپ، حدیث میں نے بیان کر دیا ہے، اب غور کیجئے آپ۔ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ہیں جو نابینا بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، بڑی نیک ہستی ہیں، صحابہ سے بڑھ کے کس کے دل میں تقویٰ ہوگا؟ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی برائی کا خیال نہیں آئے گا۔ دوسری طرف کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ ہیں، جو خود حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی بھی ماں ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تو حضرات امہات المومنین کے دل میں بھی کوئی برائی کا خیال یا کوئی غلط بات آنے کا سوال نہیں ہے نا، دونوں طرف پاک باز ہیں، ایک طرف صحابی رسول ہیں، دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، نابینا ہیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا۔ دراصل امت کو یہ تعلیم دینا تھا قیامت تک کے لیے کہ ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ہے، چاہے وہ نابینا کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنا مقدس کیوں نہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر سے کیا پردہ کرنا،
جو پیری مریدی کا کام کرتے ہیں وہ جاہل پیر بھی اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں کہ ہاں بھئی پردے کیا کرنا ہے. بالکل غلط بات ہے. ہر غیر محرم سے پردہ کرنا ہے. اور سورہ نور کی آیت جو ہے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. عورت کے لیے چھوٹ کس سے پردہ نہ کرنے کی ہے؟ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے باپ سے. تفصیل ہے وہاں مستقل سورہ نور میں ایسا جو آیتیں ہیں آپ پڑھ لیجئے آپ وہاں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی غیر محرم ہیں سب سے اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا ہے. صحابہ کے درمیان اگر دیکھیں حضرات صحابہ میں پردہ کا چلن بڑا عام تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بعد کے لوگوں نے پردہ بنایا ہے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. یہ اس زمانے سے سن 5 ہجری میں جو پردہ کا حکم نازل ہوا ہے ازواج مطہرات بھی پردہ کر رہی ہیں، صحابہ کے درمیان بھی پردہ کا چلن تھا. اور ایک واقعہ لکھا ہے کہ غزوہ خندق کا جب معاملہ پیش آیا، مدینے کے اطراف میں جو بڑی خندق کھودی گئی تھی، دشمنوں کا قافلہ جو حملہ آور ہونے والا تھا مدینے پر، تو تمام صحابہ نے مل کر بڑی لمبی خندق کھودی تھی. جتنے مدینے میں مرد تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. لہذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نوجوان وہ بھی خندق کھودنے میں لگا ہوا. اس کی شادی نئی نویلی شادی ہوئی تھی. لہذا روزانہ دوپہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر جایا کرتا تھا اور پھر آ جایا کرتا تھا. ایک دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ میں گھر سے جا کے آ جاؤں. اللہ کے رسول نے اجازت دی، ٹھیک ہے جا کے آ جاؤ. لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے ساتھ ہتھیار لے کے جانا. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مدینہ تو خالی پڑا ہوا ہے، مدینے کے جتنے مرد ہیں وہ تو سب یہاں موجود ہیں، کس سے خطرہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں وہ یہودی کبھی بھی کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ ہتھیار رکھو. اب وہ صحابی نوجوان اپنے گھر جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو نیزہ بھی لے لیا. اللہ کے رسول کا حکم ہے ہتھیار ساتھ میں رکھو، لے لیا چلے وہ. اور جب اپنے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ جو نئی شادی ہوئی تھی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. بڑا غصہ آیا ان کو، میری بیوی گھر کے باہر، جبکہ ذہن میں رہے کہ مدینے میں کوئی مرد اس وقت نہیں تھا، جتنے سارے مرد تھے سب خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے، مدینہ خالی ہے، پھر بھی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہے. ان کو اتنا غصہ آیا، اتنی غیرت آئی. پردے کا چلن تھا جبھی تو غصہ آ رہا ہے. انہوں نے نیزہ اٹھایا مارنے کے لیے کہ باہر کیوں کھڑی ہے. اب بیوی نے کہا کہ ذرا ٹھہریے، پہلے اصل وجہ سمجھیے کہ میں باہر کیوں کھڑی ہوں، بتاؤ کیا بات ہے. تو ان کی بیوی نے کہا جا کے اندر دیکھیے بستر پہ کیا ہے. اب وہ نوجوان صحابی اندر گئے تو دیکھا بستر پہ ایک سانپ ہے جو لیٹا ہوا ہے. ان کو بڑا غصہ آیا، وہ نیزہ انہوں نے سانپ پہ مارا اور سانپ کو اس نیزے میں پھنسا کے باہر آنگن میں لا کے انہوں نے نیزہ کو گاڑا اور پھر کس طرح سے اس سانپ نے پلٹ کر اس صحابی کو ڈس لیا. راوی کہتے ہیں کہ دونوں اسی وقت مر گئے. سانپ پہلے مرا، یہ وہ صحابی مرے، لیکن دونوں کا انتقال ہو گیا. علماء نے اس واقعے سے لکھا ہے کہ ظاہر سی بات ہے صحابہ میں پردے کا چلن تھا، جبھی تو وہ صحابی اپنے بیوی کے خالی شہر ہونے کے باوجود گھر سے باہر ہونے پر ان کو اتنا غصہ تھا کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا تھا. اگر چلا دیتے تو بیوی زخمی ہوتی ہے نا. اتنا غصہ کیوں آیا؟ چونکہ ان کے درمیان پردے کا چلن تھا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پردہ ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی جو جتنا غیرت والا ہے، جو جتنا شرم و حیا والا ہے وہ پردہ کراتا ہے. جو جتنا بے حیا ہے، بے شرم ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، چھوڑو. بلکہ بے شرم بے حیا لوگ تو اپنی بیویوں کو بنا سوار کے لے جاتے ہیں پارٹیوں میں اور کوئی تعریف کر دے واہ آپ کی بیوی کیا ہے، پھولے نہیں سماتے ہیں. یہ شرم و یہ بے غیرتی کی بات ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے عورت چھپانے کی بات. اور یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ان کو دنیا کا کیا پتہ ہے، ہم ماڈرن، ہم جدید تعلیم یافتہ، ہم نے بڑا پڑھا ہے، دنیا دیکھا ہے.
یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی محمدن کالج تھا اس زمانے میں. یہ آج جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے اس کے بانی کا نام تو معلوم ہوگا نا, سر سید احمد, سب جانتے ہیں. انگریزوں کے زمانے میں انہوں نے محمدن کالج یعنی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ انہوں نے بنیاد رکھی اور آج بڑی یونیورسٹی ہے. سر سید احمد کے بارے میں لکھا ہے, وہ تو بڑے دانشور تھے نا, یونیورسٹی قائم کیا تھا, مغرب کے اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا تھا. جب انہوں نے محمدن کالج بنایا تو اس زمانے میں گورنر, یو پی کا گورنر, انگریز کا زمانہ ہے ذہن میں رہے, انگریز کے زمانے کا گورنر, یو پی کا گورنر, وہ علی گڑھ آیا سر سید احمد کے محمدن کالج کو دیکھنے کے لیے. اس گورنر کے ساتھ اس کی بے پردہ بیوی بھی تھی. اب آنے کے بعد اس گورنر نے کہا کہ میری بیوی, گورنر نے سر سید سے کہا میری بیوی جو ہے آپ کے بہو سے ملنا چاہتی ہے. ان کی بہو جو ہے ان کے بیٹے سید محمود, وہ بھی جج تھے, وہ ان کی بیوی باپردہ تھی, ان سے ملنا چاہتی ہے. سمجھ میں بات آ رہی نا, انگریز کے زمانے کی بات ہے اور انگریز کے زمانے کا گورنر ہے اور خواہش کیا کر رہے ہیں کہ اس کی بیوی ان کے بہو سے ملنا چاہتی ہے. سر سید احمد نے صاف صاف معذرت کر کے کہا کہ میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میری بیوی تعلیم یافتہ ہے, شوہر جج ہے اس کے, میری بہو جو ہے وہ پردہ دار ہے اور پردہ کے ساتھ ساتھ کسی غیر مسلم بے پردہ عورت سے بھی ملنا پسند نہیں ہے اسے. گورنر غیر مسلم ہے, اس کی بیوی بے پردہ ہے, فرمایا کہ میری بہو کسی بے پردہ عورت غیر مسلمی کیوں نہ ہو ملنا پسند نہیں کرتی ہے, اس لیے میں معذرت کرتا ہوں, یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا. جبکہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں انگریز کی حکومت میں کسی انگریز افسر, ادنا افسر کے حکم عدولی پر بڑے مشکلات مصائب کا سامنا کرنا پڑتا تھا. یہ تو گورنر کی بات ہے. بات وہی ہے اصل میں, جس میں جتنی غیرت ہے, جتنا حیا ہے, شرم ہے, وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا حکم بھی مانتا ہے. اور پردہ تو فائدے کی بات ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کس کے لیے چبھنے کی بات ہے کہ بھائی مسلمان عورتیں اپنے سر پہ اگر وہ حجاب کرنا چاہتی ہیں, کس کو تکلیف ہو رہا ہے, کیا پریشانی ہے. لیکن بہرحال ایک مسئلہ بنا دیا گیا ہے اور کرناٹک ہائی کورٹ میں یہ مسئلہ پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے, روزانہ آج کل ہو رہا ہے, لیکن یہ مسئلہ سامنے نہیں آ رہا ہے. مسلمان لڑکیاں ہیں, کئی کالجوں میں پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے, مشکلات ہیں. بہرحال آدمی اگر حق پہ چلنا چاہے اور عزم و ہمت کرے تو اللہ راستے کھولتے ہیں. انشاءاللہ اللہ یہاں بھی راستے کھولیں گے. اور مشکلات کے باوجود جو جتنا دین پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرمائیں گے اور اس کے لیے راستے کھولیں گے. تو محترم بزرگوں اور عزیز دوستو, پردہ کے بارے میں واقعی کوئی پردہ کرتا ہے اللہ کی نگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہے. دوستو اور بزرگوں, ایک واقعہ لکھا ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے. ایک دفعہ دلی میں قحط پڑ گیا, بہت لوگ پریشان, سارے شہر کے علماء صلحاء باہر نکل کے نماز استسقاء ادا کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں پانی کے لیے, لیکن بارش نہیں, بادل کے آثار نہیں. ایک نوجوان اپنی ماں کو سواری پر سوار اور نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے. راستے سے گزرا, پوچھا کیا بات ہے, بتایا قحط سالی ہے, پانی کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے ہیں. اس نوجوان نے اپنی ماں کے چادر کا کونا پکڑ کے اللہ سے دعا کیا. کہتے ہیں ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا کہ اللہ نے بارش برسا دیا. اب ایک عالم نے جا کے پوچھا یہاں اتنے سارے لوگ دعا کر رہے ہیں, کچھ آثار نہیں ہے, اور تم کون ہو بھائی, اللہ کے مقبول ہو, مستجاب الدعوات ہو, تم نے دعا کیا اور اللہ نے فوراً دعا قبول فرما لیا. اس نوجوان نے کہا اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ میری والدہ ہیں جو پاک دامن ہیں اور پردہ نشی ہیں, زندگی بھر انہوں نے پردہ کیا ہے. میں نے ان کے چادر کے کونے کو اللہ کے سامنے واسطہ اور حوالے کے ساتھ پیش کیا, اللہ نے اس چادر کی لاج رکھ کے بارش برسا دی ہے. تو کوئی پردہ کرتی ہے, اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے, شریعت پر چلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. اور جو لوگ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اللہ اکبر روم کے ایک شہر کا محاصرہ کیا۔ اس زمانے میں شہر محاصرہ ہوتا تھا، قلعہ بنا ہوا تھا، محاصرہ کیا لیکن وہ قلعہ نہیں کھل رہا تھا، عیسائیوں کا قلعہ تھا، اور کئی دن ہو گئے مسلمان پریشان، یہ قلعہ کھول نہیں رہا ہے، مسلمان اندر جا نہیں پا رہے ہیں، اور اندر جو عیسائی تھے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسلمانوں سے ایسے جیتنا تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی اور شکل نکالیں۔ لہذا عیسائیوں نے یہ کیا کہ قلعہ کے اندر جو راستہ تھا دونوں طرف دکانیں تھیں سجی سجائی، ان دکانوں میں سے ہر دکان پر ایک بے حیا خوبصورت لڑکی کو بٹھایا اور ہدایت کر دیا کہ یہ صحابہ کے لیے ہم دروازہ کھول رہے ہیں، یہ صحابہ جب آئیں تمہارے درمیان اگر وہ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہیں تو رکاوٹ مت بننا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ جب آئیں گے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، بیوی بچوں سے، مہینوں سے دور ہیں یہ، اور جب اندر آئیں گے سجی سجائی دکانیں اور یہ دعوت دیتی ہوئی آنکھیں اور یہ بے حیا لڑکیاں، یہ جب آگے تو گناہوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور جب یہ گناہ میں مشغول ہوں گے اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے ختم ہو جائے گی، ہم حملہ کریں گے اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ تو عیسائیوں کے بادشاہ نے قلعہ سے خبر کیا حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہ ہم آپ کے لیے قلعہ کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور ہم آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سوچا، ظاہر سی بات ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچو۔ انہوں نے سوچا کیسے کھول رہا ہے، کچھ تو بات ہے، اور جب اندر گئے دیکھا پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لشکریوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ تم نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، تم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ کہتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، اور وہ صحابہ اس بازار سے اور اس پر رونق دکانوں سے اور وہ لڑکیاں جو سجی سجائی دعوت دیتی ہوئی گناہ کے لیے وہ اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی، وہ کہتی ہیں صحابہ ایسے گزر گئے جیسے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ ان عورتوں نے جب یہ منظر دیکھا اللہ اکبر، ساری لڑکیوں نے، عیسائی لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ محمد کے غلام ہیں، ان کی آنکھوں میں حیا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تو آج بھی کوئی اگر حجاب پر عمل کرتا ہے، مردوں کو بھی حکم ہے نگاہیں نیچی کرو، اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ تو بہرحال یہ حجاب کا مسئلہ ہے جو چل رہا ہے، ہم دعا بھی کریں اور حجاب پر ہم عمل بھی کریں، اپنی خواتین کو عمل کرائیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے پردہ کرنے والی وہ جو طالبات ہیں اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرے اور ان کے مشکلات، ان کے مسائل کو دور آج رجب المرجب کی غالباً 23 تاریخ ہے، اور یا 23 تاریخ ہے، 28 فروری کو جو ہے شب معراج ہے۔ 28 فروری جو ہے نا شب معراج ہے۔ میں کیوں شب معراج کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ بڑی اہم بات ہے۔ اسلام میں 2 راتیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک وہ رات ہے جس رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور ایک وہ رات جس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے۔ پہلی رات لیلۃ القدر ہے اور دوسری رات جو ہے لیلۃ المعراج ہے۔ پہلی رات کی اہمیت تو سب لوگ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں جو قرآن نازل ہوا ہے، صدیوں سے باطل کی تاریکیوں میں حق کا نور پھیلا رہا ہے اور قیامت تک وہ نور پھیلاتا رہے گا۔ لیکن معراج کی رات میں جو بات ہوئی ہے، بہت سارے لوگ وہ دینیاتی بحثوں میں گم ہو جاتے ہیں، آپ کیسے گئے، کہاں رکے، کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا۔ بلا شبہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ نبی نے سفر کیا ہے معراج کا، کیا حالات پیش آئے، لیکن اصل پیغام جو معراج کا ہے اس کے بارے میں عام طور سے لوگوں کو توجہ نہیں رہتی ہے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ معراج کے سفر پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں سے آ کر جو پیغام آپ نے امت کے سامنے رکھا ہے وہ پیغام عام طور سے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی 17ویں سورت ہے،
15واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی وہیں سے شروعات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پہلے اللہ نے معراج کا تذکرہ کیا ہے، اور معراج پر لے جانے کے تذکرہ کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے تاریخ سے امت محمدیہ کو متنبع کیا ہے۔ میں 1 منٹ میں وہ تاریخ بتانا چاہتا ہوں، اور سورہ بنی اسرائیل کے پہلے صفحے پر وہ بات ہے، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ معراج کے سفر سے آپ تشریف لائے۔ معراج کے سفر میں بہت کچھ دیکھا، آپ نے سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ پیغام خاص طور سے آپ جب وہاں سے لوٹ کے آئے تو معراج کے تذکرے کے بعد یہ فوراً تذکرہ ہے۔ کیا تذکرہ ہے؟ کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا ہے، سن 1290 میں پیش آیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے تاریخ سے اللہ نے عبرت دلایا اس موقع پر۔ کیا عبرت دلایا ہے؟ اے مسلمانوں، یاد رکھنا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل نے جب مصریوں کے غلامی سے آزادی حاصل کیا تھا اور آزاد زندگی جب انہوں نے شروع کیا تھا، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ اللہ نے ان کو تورات دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کتاب دیا تھا بنی اسرائیل کو، اور یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم اس کتاب کے مطابق چلو گے، دونوں جہاں میں تمہیں کامیابی ملے گی، سرخروئی ملے گی، اور اگر تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا پھر تمہاری تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ نے عبرت دلایا امت محمدیہ کو۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے دو بار اللہ نے ایسا حملہ کروایا ہے کہ پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل پر بابل والوں نے حملہ کیا تھا اور ہزاروں ہزار کو قتل کر دیا، ہزاروں ہزار کو غلام بنا لیا، اور دوسری بار اللہ نے رومیوں کو مسلط کیا تھا بنی اسرائیل پر۔ انہوں نے بھی ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو مارا، ان کی عورتوں کو قید کیا اور ان کو غلام بنا کے لے گئے۔ اللہ نے یہ حوالہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دے کے کہہ دیا تھا کہ اگر اس کے حکم پر چلو گے ہم عزت دیں گے، نہیں چلو گے ہم ذلیل کریں گے۔ اس لیے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ظالم حکمراں مسلط ہوتا ہے تو اللہ کے مشیت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ کوئی ظالم حکمراں ہمارے اوپر اگر مسلط ہوتا ہے، اللہ کے مرضی، اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت شامل ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا مشیت ہے؟ ہمارے اعمال۔ اپنا جائزہ لے لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پیغام میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اس موقع پر یہ پیغام دیا بنی اسرائیل کا کہ انہوں نے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو اللہ نے 2 بار ان کو بالکل پامال کروایا، ذلیل کروایا، اور ہزاروں ہزار بنی اسرائیلیوں کو قتل و غارت کے راستے سے گزرنا پڑا۔ ایک بار بابل والوں نے، دوسری بار رومیوں نے۔ اس تاریخ کا حوالہ دینے کے بعد اللہ نے اسی موقع پر فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ ہم تم کو ہماری کتاب دے رہے ہیں، اگر تم نے بنی اسرائیل کی طرح ہماری کتاب کو پس پشت ڈالا، اگر تم نے ہماری کتاب کو چھوڑا، تم سے رشتہ داری نہیں ہے، جیسے ہم نے ان کو ذلیل کیا ہے تم کو بھی ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ یہ پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ شب معراج آ رہی ہے، بنی اسرائیل اٹھا کے پڑھیے، اس میں اللہ نے صاف صاف کہا تھا بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دیا، اور انہوں نے جب کتاب کو چھوڑا ہم نے ان کا پامال، ان کو ذلیل کیا۔ اگر تم بھی ایسے ہی کرو گے جیسے ہم نے ان کو ذلیل کیا ہے، تم کو بھی ذلیل کریں گے۔ آپ پڑھیے، یہ پیغام ہے شب معراج کا، آ رہا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے ہماری رشتہ داری نہیں ہے، دوستی نہیں ہے۔ ہم چاہے گناہ کریں، چاہے بدعمالی کریں، چاہے شریعت کو چھوڑ دیں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، بس اللہ کے ہم ماننے والے ہیں لہذا ہمارے ساتھ سب انعامات نہیں۔ اللہ نے صاف کہا میرے احکام پر چلو گے ہم دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ اگر ہمارے احکام کو، ہماری اس کتاب کو چھوڑو گے، جیسے ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کیا ہے تم کو بھی ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو حالات ہے، اگر ہم غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔
اللہ کا کوئی معاملہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے نا. اللہ حکمت والے ہیں، اللہ طاقت و قوت والے ہیں، اللہ جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کوئی معاملہ الٹپ نہیں ہوتا ہے. اللہ عمل کے کسوٹی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اندر کتنا عمل ہے، یا صرف ایمان کا دعویٰ ہے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں اور بھی کئی باتیں ہیں، 14 احکامات اس موقع پر جو دیے گئے ہیں. بنی اسرائیل کے ابتدائی صفحات 1 2 3 4 صفحہ تک پڑھ لیجئے آپ، وہ آیتیں آپ کو مل جائیں گی اور سمجھ میں بات آئے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.